اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، احد پہاڑ کے برابر نیکیاں دینے والے کلمات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والوں اور عمل صالح کرنے والوں میں اپنے خزانے لٹائے ہیں۔ یہ خزانے رحمت و بخشش کی ہیں۔ زیر نظر مضمون میں چند اعمال صالحہ اور ان کے انعام و اکرام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کیا تم گناہوں سے اس طرح پاک ہونا چاہتے ہو جس طرح نومولود بچہ ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بیت اللہ کا حج کرنے آتا ہے اور کوئی گناہ نہیں کرتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، تو وہ اس طرح لوٹتا ہے جس طرح اس کو آج ہی اس کی ماں نے جنا ہو، یعنی گناہوں سے بالکل پاک۔ کیا تم اپنے گزشتہ گناہوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے وضو کی مانند وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور ان رکعت کے دوران دل سے کوئی بات نہ کرے، یعنی خیالات میں نہ رہے، تو اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے۔ کیا تم لوگوں کی تعداد کے برابر نیکیاں چاہتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تمام مومن مردوں عورتوں کے لیے استغفار کرتا ہے تو اس کو ہر مومن اور مومنہ کے بدلے ایک نیکی دی جاتی ہے۔ کیا تم پہاڑ کے برابر نیکیاں چاہتے ہو؟ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حالت ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ دفنانے تک ساتھ جاتا ہے، تو اس کو 2 قیرات اجر و ثواب ملتا ہے۔ 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور جو شخص صرف نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے تو وہ 1 قیرات اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ کیا تم ایک نیکی چاہتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیک کام کرنے کا صرف ارادہ کر لے اور ابھی عمل بھی نہ کرے تو اسے 1 نیکی کا اجر و ثواب ملتا ہے، یعنی نیت کرنے پر اجر ملتا ہے۔ کیا تم 100 نیکیاں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گرگٹ کو پہلی ضرب میں مارے اسے 100 نیکیاں ملتی ہیں، چھپکلی بھی شامل ہے۔ کیا تم 700 نیکیوں کا حصول چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے، ہر بالی سے 100 دانے مزید پیدا ہوتے ہیں، یعنی ایک نیکی کرنے سے بھی 700 کے قریب نیکیاں ملتی ہیں۔ کیا تم بے حساب اجر و ثواب چاہتے ہو؟ فرمانے الہی ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو بغیر حساب بدلہ دیا جائے گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ پر تمہارے لیے بلا حساب لامحدود اجر دینا لازم ہو؟ فرمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص معاف کرے اور صلح کرے، خیر خواہی چاہے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا دے گا، بے شمار ان گنت۔ کیا تم آخرت میں نجات چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کی تنگی کو دور کر دے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے تلے رکھے گا۔ قیامت کے دن اس کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ کیا تم اپنی عیبوں کی پردہ پوشی چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے تو قیامت کے دن اس پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا، اس کے عیبوں کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرے گا۔ کیا جہنم کے آگے رکاوٹ چاہتے ہو؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، انہیں کھلائے پلائے، اچھا لباس پہنائے، تو یہ بیٹیاں اس شخص کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ کیا تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پڑھتا ہے تو اس کو قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ کیا تم جہنم سے آزادی چاہتے ہو؟ جو شخص کسی دوسرے کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا خیال کرے، اس کی توہین کو ختم کرے، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جہنم سے آزاد کرے۔ کیا تم جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بناتا ہے جس میں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، تو اس کی مثل جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ جو شخص ایک دن میں 12 رکعت سنتوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جو شخص 10 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ کیا تم جنتی لباس چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لباس فاخرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے چھوڑ دے، حالانکہ وہ لباس فاخرہ پہننے کی استطاعت رکھتا ہو، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اسے ایمان کا لباس پہننے کا اختیار دیا جائے گا کہ جو چاہے لباس پہنے۔ ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو کفن پہناتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ریشم کا لباس پہناتا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جنت میں تمہارے اپنے لیے درخت لگائے جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والے کے لیے جنت میں درخت لگائے جاتے ہیں۔ کیا تم شیطان سے چھٹکارا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کے لیے 100 بار پڑھنے پر 100 نیکیاں لکھی جاتی اور 100 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور شیطان سے پناہ مل جاتی ہے یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ کلمات درج ذیل ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا تم فتنوں اور دجال سے حفاظت چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرتا ہے تو اس کو فتنہ دجال سے پناہ مل جاتی ہے۔ کیا تم اپنی عمر کو دراز اور رزق کو وسیع کرنا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی اور اس کی عمر میں وسعت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے اور حفاظت میں آ جاتا ہے۔ کیا تم ایسے شخص کی دعا چاہتے ہو جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کے لیے فرشتہ آمین آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اے دعا کرنے والے، تجھے بھی اس کی مثل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے بھی دے۔ کیا تم جہنم کی آگ اور منافقت سے مکمل آزادی چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دن اللہ تعالیٰ کے لیے با جماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے حق میں جہنم اور منافقت سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمتیں نازل کرے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے
اور اس کا ذکر فرشتوں کی جماعت میں کیا جاتا ہے۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اگرچہ وہ شہید نہ بھی ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، سو تم اس حالت میں کثرت سے دعائیں مانگو۔ کیا تم ساری رات قیام کرنے کا اجر و ثواب چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کو آدھی رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کو تمام رات قیام کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور جہنم کے درمیان دوری ڈال دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی دوری ڈال دیتا ہے۔ کیا تم شاہراہ جنت پر چلنا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے۔ کیا تم روزے دار اور مجاہد کا ثواب چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیواؤں اور مساکین کی مدد کے لیے دوڑ و دھوپ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مجاہد فی سبیل اللہ اور روزے دار کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ کیا تم حج کرنے کا اجر و ثواب چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ حج کرنے کے مترادف ہے۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، اگر پانی پیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے،